اور 20واں پارہ مقام کی 8واں پارہ چل رہی ہے۔ آج انتہائی اختصار کے ساتھ سورہ نمل، چیونٹیوں والی سورہ، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کے نام پہ رکھا۔ پھر اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر بڑا ہی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ ان 4 انسانوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت و سلطنت عطا فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس میں انسان، چرند پرند، درندے، یہاں تک کہ بھیڑ اور بکری، شیر اور بکری جو ہے ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ دوسرے کو دیکھنے کی۔ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و عطا سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ اس میں انجن فٹ نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں تھا، کوئی اس میں ایندھن وغیرہ کا پہیے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، مگر ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ اور آپ اپنا لو لشکر لے کر اس پر بیٹھ جاتے اور وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا، ہوا آپ کی تابع فرما تھی۔ اور وہ تخت ایک مرتبہ جب انتہائی بلندی پہ چلا گیا اور پھر لینڈ کرنے لگا، 3 میل کا فاصلہ بھی باقی تھا ہائٹ۔ تو آپ کا گزر ایک وادی سے ہوا، جس وادی کا نام ہے نمل۔ تو وہاں جو ان چیونٹیوں کی ملکہ تھی نا، قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ وہ اپنی رعایا سے کہنے لگی چیونٹی کہ جلدی جلدی کرو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر اترے اور وہ آپ کو پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ 3 میل بلندی پہ تخت سلیمانی ہے اور چیونٹی زمین پر ہے، تو گویا اتنی دور سے اس چیونٹی نے دیکھ لیا۔ اور چیونٹی نے جب یہ بات کی اپنی رعایا سے کہ جناب جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جو، سلیمان علیہ السلام کا تخت لینڈ کرنے والا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی بلندی سے چیونٹی کی بات سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ آج تک پوری روئے زمین میں کوئی سائنسدان ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکا جو چیونٹی کی آواز کو سن سکے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عام انسان چاہے کتنا ہی دانا، عقل مند اور فہم و فراست والا ہو اور سائنسدان ہو، اس کے اور ایک پیغمبر کے مابین زمین و آسمان کے فاصلے ہیں۔ پیغمبر وہ 3 میل کی بلندی سے چیونٹی کی آواز سن بھی رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ یہ میری آپ کی بات نہیں، قرآن کی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو جب ایک مرتبہ ایک پرندہ مالیا لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، اس پرندے کو غائب پایا تو پوچھا کہ یہ اس کو پکڑ کر لے کے آؤ، یہ کہاں گیا ہوا تھا؟ اگر اس کا کوئی معقول عذر ہوا تو پھر تو چھوڑ دیں گے، اگر کوئی معقول عذر نہ ہوا تو فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اسے سزا دی جائے گی، لأعذبنہ عذابا شدیدا، یا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا یا سخت عذاب دیا جائے گا۔ جب وہ پرندہ ہدہد آیا، پوچھا کہاں گیا تو کہنے لگا میں تو اڑتے اڑتے ملکہ بلقیس کے ملک میں چلا گیا اور وہاں دیکھا جناب ایک عورت جو ہے اس کی بادشاہت ہے اور جناب بڑی اس کی رعایا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ جرنیل تھا۔
اور ہر جنرل کے ماتحت 1,00,000 آرمی تھی. دنیاوی ساز و سامان جو بادشاہوں کی ضروریات ہوتی ہیں دور کے تقاضوں مطابق ہر چیز اس کے پاس موجود تھی. اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا، وہ خط لکھ کر بھیجا، اس کا جو مندرجات تھے اور جو ہیڈنگ تھی وہ یہ تھی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اللہ کے نام سے شروع کرتے وہ خط لکھا. تو وہ خط جب اس نے پڑھا تو اپنے تمام جرنیلوں کو جمع کیا کہ یہ خط آیا ہے. پہلے تو وہ ڈر گئے کہ ہم نے بڑے چوکیدار بٹھا رکھے ہیں، یہ آیا تو آیا کہاں سے، یار کون لے کے آیا ہے. وہ پرندے نے جا کے ظاہر اس کے کمرے میں ڈال دیا. اب جب اس نے کہا ڈرو نہیں، یہ بتاؤ کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اسلحہ افرادی قوت، ہم جنگ کریں گے. کہا جو دھمکی دے رہا ہے نا اس کے پاس بھی کچھ ہے تو دھمکی دے رہا ہے نا، پہلے تھوڑا سوچو، غور و فکر کرو. اس نے ان کی بات نہ مانی. جو جذبات میں آئے تھے ہم لڑائی کریں گے، کہا میں خود جا کے دیکھ لوں. وہ اپنے ملکہ بلقیس چلی یمن سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ وہ جو اس کا طاقت ہے وہ مجھے چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد عن تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. وہ کہنے لگا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں. دیر کن لگاؤ گے حضور؟ دیر کیا ہے، آپ یہ محفل برخاست کریں تخت آ جائے گا. فرمایا اتنی دیر، چھوٹا سا کام. حضور زیاد محمد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ زیاد قرآن میں لکھتے ہیں کہ 3 مہینے جانے کا سفر تھا اور 3 مہینے پھر واپس آنے کا، 6 مہینے لگنے آنے جانے میں. تو وہ جن کیا کہتا ہے یہ محفل برخاست کرو آگے. فرمایا جلدی چاہیے. کون بولا پھر؟ قال الذی انتہو علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے کا علم تھا، کتاب قرآن پاک کا تو نہیں تھا. تو وہ بولا، کہنے لگا میں لے. فرمایا دیر کتنی؟ کہا حضور دیر کس بات یہ ہے ارتد الیک طرف، آپ پلک بھل کے جھپکے تخت یہاں پر موجود. پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے. گویا سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی جس کا نام علماء نے آصف بن برقیہ لکھا ہے، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اس کی برکت سے وہ تخت نہیں بیٹھے بیٹھے جو انتہائی پہروں کے اندر تھا، اس پر جناب ہر قسم کی جو ہے نگرانی تھی اور کوٹھیوں کے اندر بند تھا. وہ تخت جو ہے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تھا، اور 600 عورت اس کی جھاڑ پوچھ کی بھی تھی، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. تو جب سلیمان علیہ السلام کے تخت پاس آ گیا تو آپ نے کسی قسم کا کوئی فخر نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کیا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میری امت کے لوگوں کے اندر بھی ایسی قوت اور طاقت عطا کر. اس میں سارا وہ واقعہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے اور اس کی برکتیں پل پل ہمیں نصیب فرمائے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مالک کریم ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ آہستہ آہستہ سے جدا ہو رہا ہے. وہ اپنی طرف سے بخشش و مغفرت کے پروانے بانٹتا جا رہا ہے. یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی بخشش و مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہیں. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ ہم سے ہونے والی لغزشوں کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما. مالک کریم اس ماہ مقدس کے بقیہ ایام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. جملہ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے مرحومین کی بخشش فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ